اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ کل جو درس و بیان سبق بس پر چل رہا تھا، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر اور فاسق انسان تھا، برا انسان تھا، جو اپنی بدکرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاری سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کی فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجیے تاکہ اس کی بدکاری کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی، نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ذوق و ناتوانی پر زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی، میری اس بے کسی اور بے بسی پر ہوتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی نگہداشت کو مدد کرتا، اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر ہوتی، اگر میرے بچے اس وقت موجود تھے تو کہتے اے ہمارے رب ہمارے عاجز گناہگار بدکار مسافر باپ کو بخش دے۔ جسے پہلے تو شہر بدل کیا گیا اور پھر اس کی بستی سے بھی نکال دیا گیا اور اب وہ غار میں بھی ایک چیز سے ناامید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرا سراپے کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اس دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر، ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور غلامان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تعصب اور آوازاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں، خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تکفین اور تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد بوڑھے تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔
موسیٰ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جس سے میں نے تیرے حکم سے شیر اور پھر بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ ہونے اور عزیزوں کے برات کی تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتے کو اس کے باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کے ہمشکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کیوں نہ معاف کروں۔ فرماتے ہیں جب کسی مسافر پر ندا کا عالم طاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، مسافر جب مسافر کے مرتا ہے، ندا کی تکلیف طاری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال و والدین وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی تعصب کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین، اولاد اور رویش و اقارب کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے رویش و اقارب سمجھ کر ہر درجہ خوشی میں مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اسی خوشی میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ رشتے پریشان حوال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے کرتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انسان کا صدق و کذب اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص شادمانی اور خوشحالی میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر مصائب میں فریاد و دعا کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کرتے جائے، پھر اس پر تکلیف کی یلغار اور وہ شکوہ شکایت کرنے لگے، اسے اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ علم بیکار ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میری قضا پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور تلاش کرتا ہے۔ وہاں بن منبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 50 برس اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ کی اس نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ نبی نے عرض کیا کہ اللہ، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، بخشا کس چیز کو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سو سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس رشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی۔ تب رشتہ بولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے 50 برس کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت مذموم ہے، جس عبادت کو تو نالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس و بیان سے ہمیں یہ سبق ملا کہ تکالیف پر صبر کرنا چاہیے، پریشانی پر صبر کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئے تو بیماری کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی مسافر مسافرت میں انتقال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ تنہائی میں، جنگل میں، کسی دوسرے وطن میں انتقال کرتا ہے جہاں اس کا کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کی شکل میں ایک حور کو، اس کی بیوی کی شکل میں ایک حور کو، غلمان کی شکل میں ایک فرشتے کی شکل میں اس کے والد کو اور بچوں کو بھیج دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے سب آ گئے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، اسی خوشی میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ اتنا مہربان ہے بندوں پہ، کتنا مہربان ہے کہ مسافر کو انتقال کے وقت جنت تو ملے گی، کہ انتقال کے وقت یہ دکھ نہ ہو کہ میرے بچے مجھ سے دور رہ گئے، ان کو اس طرح ان کے سامنے کر دیتا ہے، اور وہ مسافر جو خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں میرے بچے میرے پاس ہی ہیں، اسی خوشی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے بندوں پہ، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ تو اللہ کی عطا پر شکر ادا کرو، لیکن اس کی قضا پر بھی راضی رہو، جب تکلیف آ جائے تو اس پہ بھی راضی رہو، اور اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ یہ صبر کا جو مرض کے اندر جو صبر کرنا ہے، اور کسی تکلیف میں صبر کرنا ہے، پیسے کی کمی میں صبر کرنا ہے، رزق کی کمی میں صبر کرنا ہے،
کسی بھی حوالے سے بچہ بیمار ہے صبر کرنا، ہر حوالے سے جو ہے صبر کرنا ہے، ہر چیز میں صبر کرنا ہے. کوئی دل دکھا دے، کوئی رشتہ دار دل دکھائے، اس پر صبر کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ نہایت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر. جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ویسے ہی کرم کرتا ہے اور اس پر مزید کرم کی بارش کر دیتا ہے. تو ہمیں ہر حال میں، مرض میں، گھر میں، باہر میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی مدد شامل عالم کی مہربانی ہوگی تو بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر اچھی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے. ڈالی جو میرے پیر اچھی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران.